یہ قصہ سن 1947 سے چلا ہوا ہے اور آج تک چل رہا ہے. آج تک یہ آگ ہمارے سروں پر مسلط کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ پاکستان بنا، نظریاتی مملکت بنا، پاکستان بنا، اسلامی ریاست بنا، پاکستان بنا، کلمہ توحید کی بنیاد پر بنا، پاکستان بنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بنیاد پر بنا. لیکن دنیا کفر کو برداشت نہ ہوا اور سن 1948 صرف ایک سال بعد ارض مقدس فلسطین کی ایک چھوٹی سی جگہ پر قبضہ کر کے اسے اسرائیل بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ جس طرح پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، یہ یہودیت کی بنیاد. واحد قرآنی نسخہ ہے جس نے بھی جب بھی اپنایا ہے وہ فتح یاب ہوا ہے. اور اسلامی تاریخ بڑی بڑی ہے کہ جہاد کا علم جس نے بھی بلند کیا ہے اللہ نے کبھی اس کو ناکام نہیں کیا. نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کے عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر میں سب سے پہلے حضرت اقدس مولانا محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام، علماء خیرپور، فخر خیرپور، حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب جامی، مولانا عبدالرؤوف صاحب اور جناب قاری سعید احمد صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے بہت مختصر نوٹس میں اتنا بڑا مظاہرہ منعقد کیا. میں اپنی تقریر کا آغاز ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان کس سن کو آزاد ہوا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ بتائیے، کوئی ایک شے بتا دیں. سن 1947 کو. سن 1947 کو یہ ملک مارز وجود میں آیا تھا. تو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ ملک خالصتاً اسلام کی بنیاد پر مارز وجود میں آ رہا ہے اور اس کا بنیادی نقطہ نظر اسلام، اس کا بنیادی مذہب اسلام، اس کی تمام تر قوانین، اس کے تمام تر اصول و قوانین سب کے سب کیا ہوں گے؟ اسلام. اور یہ اسلام کی عظیم تجربہ گاہ ہوگی. تو ٹھیک اس کے ایک سال بعد سن 1948 کو دنیا کفر نے پورا زور اکٹھا کر کے ہماری ارض مقدس پر، جسے ہم فلسطین کے نام سے آج یاد کر رہے ہیں. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ قصہ آج کا ہے. یہ قصہ سن 1947 سے چلا ہوا ہے اور آج تک چل رہا ہے. آج تک یہ آگ ہمارے سروں پر مسلط کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ پاکستان بنا، نظریاتی مملکت بنا، پاکستان بنا، اسلامی ریاست بنا، پاکستان بنا، کلمہ توحید کی بنیاد پر بنا، پاکستان بنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بنیاد پر بنا. لیکن دنیا کفر کو برداشت نہ ہوا اور سن 1948 صرف ایک سال بعد ارض مقدس فلسطین کی ایک چھوٹی سی جگہ پر قبضہ کر کے اسے اسرائیل بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ جس طرح پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، یہ یہودیت کی بنیاد پر ہوگا. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! امریکہ کی آزادی، امریکہ کی بربادی تک فلسطینی مجاہدین، فلسطینی مجاہدین، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، یہود و نصارا، یہود و نصارا، حماس قدم بڑھائے. نعرہ تکبیر! پاکستان کا وجود
اسلام کی بنیاد پر اسرائیل کا وجود یہودیت کی بنیاد پر، وہ یہودیت جو اپنی تمام تر تعلیمات سے منحرف ہو چکی تھی، آج پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ یہودیت اسرائیل کا آئین کہتا ہے کہ یہودیت اسرائیل کا مذہب ہوگا۔ اب بتائیں یہ کس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا؟ پاکستان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا۔ یہ ساری کی ساری جنگ پاکستان کے ساتھ تھی۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اے وطن عزیز پاکستان کے فوجی اور سول حکمرانوں، خدا کے لیے تم اس اصل مقصد ہو کہ تمہارا فرض بنتا ہے، یہ تمہارا مشن ہے، یہ تمہاری تحریک ہے کہ تم ارض فلسطین کا دفاع کرو، کیونکہ یہ پاکستان کی ضد کی بنیاد پر بنائی گئی ریاست پھیلائی گئی، توسیع دی گئی، وہاں سے غریب الوطن کس کو بنایا گیا؟ مسلمانوں کو بنایا گیا۔ فلسطینی مسلمانوں کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا اور ان کی زمینوں پر قبضے کیے گئے اور اسے اسرائیل کا نام دے دیا گیا۔ یہ کہ اسرائیل کوئی پہلے دنیا کے اندر وجود تھا، اس کا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں مانتا، اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان سے پہلے اسرائیل نام کی کوئی ریاست دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، المدد المدد، اسرائیل امریکہ، اسرائیل کی بربادی تک، امریکہ کی بربادی تک، فلسطین کی آزادی تک، مسجد اقصی کی آزادی تک، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، حماس قدم بڑھاؤ۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر اسرائیلی درندے ظلم کرتے تھے، وہ لوگ ہماری طرح احتجاج کرتے تھے، سڑکوں پہ آتے تھے، جلوس نکالتے تھے، ان جلوس نکالنے پر، اس احتجاج کرنے پر ان پر گولیاں برسائی جاتی تھیں۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، ایک درندہ جسے اس وقت کا فرعون اعظم کہا جاتا ہے، جس کا نام امریکہ ہے، اس نے افغانستان پر چڑھائی کی اور کہا کہ ایک ہفتے کی بات ہے، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ دنیا میں ان کا نام بھی نہیں ہوگا، دنیا کے نقشے سے اب افغانستان غائب ہونے والا ہے۔ لیکن اس افغانستان کے مجاہدین نے 20 سال اس کی خوب مرمت کی اور جتنا کرنا چاہیے تھا اس سے بھی بڑھ کر کی۔ اس کو دیکھ کر پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ میرا رشتہ کیا؟ سبیلنا سبیلنا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں ایک عجیب نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شاید یہ جنگ پہلے شروع ہوتی اور حماس کے جرار شیر وہ جھپٹتے، ہم کانپ جاتے کہ شاید پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اب پتہ نہیں یہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ بالکل ایسا ایک منظر تھا آج سے 20-25 سال پہلے کہ امریکہ افغانستان پر چھاتا بردار بمباری کر رہا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ اب ہمارے بیچارے یہ نہتے مجاہدین تو ختم ہو جائیں گے، اب ہمارے اسلام کا کیا بنے گا، اب ہمارے مدارس کا کیا بنے گا، اب ہماری مساجد کا کیا بنے گا۔ لیکن اللہ کی شان پر قربان جائیے، 22 سال بعد وہ جو 44 ممالک کی فوج لے کر درندہ افغانستان پر آیا تھا، اللہ نے اسے تباہ و برباد کیا، اسے ذلیل و خوار کیا، وہ انہی مجاہدین کے قدموں میں پڑا اور اس سے اپنی آزادی کی بھیک مانگی اور یہاں سے نجات حاصل کی اور یہاں سے دفع ہوا۔ لیکن اس کے دل میں آج بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض ہے اور اس بغض کا اظہار وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ حیران ہوں گے، یہی ایک منظر تو تھا جس نے فلسطین کے مجاہدین کو روڈ کے جلسے جلوسوں سے ہٹا کر اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اللہ کا راستہ دکھا دیا اور انہوں نے جہاد کا علم بلند کیا
اور ایسے خوفناک تابڑتوڑ حملے اسرائیل کے قلب کے اندر گھس کر کیے کہ آج وہ تھرتھرا رہا ہے، وہ کانپ رہا ہے۔ میرے بھائی ابھی تو ایک ہفتہ ہوا ہے، تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ انشاءاللہ تعالی جہاد وہ واحد قرآنی نسخہ ہے حضرت، جہاد وہ واحد قرآنی نسخہ ہے جس نے بھی جب بھی اپنایا ہے وہ فتح یاب ہوا ہے۔ اور اسلامی تاریخ بڑی بڑی ہے کہ جہاد کا علم جس نے بھی بلند کیا ہے اللہ نے کبھی اس کو ناکام نہیں کیا۔ اور اب مجاہدین فلسطین نے بھی سمجھ لیا ہے کہ العزت فی الجہاد، العزت فی الجہاد۔ ہمارے پیغمبر مقدس کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الا ان القوۃ فی الرما، الا ان القوۃ فی الرما۔ تیر پھینکنے میں طاقت ہے، جہاد کرنے میں طاقت ہے، جہاد کرنے میں عزت ہے، جہاد کرنے میں عظمت ہے۔ آج وہ عظمت کا دروازہ کھل گیا، ہم تو فخر کرتے ہیں، ہم تو ناز کرتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی مجاہدین کو جمہوری حکمرانوں کے یہ رستوں پر روڈگری سے نجات مل گئی اور وہ جہاد کے رستے پر آ گئے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا۔ اب جاری ہے، جاری ہوا تھا افغانستان کی تحریک پر، اب جہاد جاری ہو گیا ہے فلسطین کی سرزمین تک۔ اب تمہارا رگا پھروں گا پھچو پر، دیکھو آگے ہوتا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دعائیں بھی کریں گے، دن رات دعائیں کریں گے، اور اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے چھوڑو یار یہ دنیا والے لوگ کتنا کما لیں گے، کتنا کھا لیں گے، ان کو اتنا احساس نہیں کہ وہاں پر فلسطین میں غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ایک ہفتہ ہو گیا وہاں بچے بلک بلک کر مر رہے ہیں۔ ان کو اتنا احساس نہیں کہ ہمارے ہی کلمہ گو بھائی وہاں پر ذبح کیے جا رہے ہیں، عورتوں کی عصمت دنیا کی جا رہی ہیں، پورے غزہ کے گرد مائن بچھا کر رستے بند کر دیے گئے ہیں، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ کاش کہ ہم بھی اتنی غیرت کر لیتے کہ آج ہم ان کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے تو شریک ہو جاتے۔ کیا قیامت پڑ جاتی تھی، ایک دو گھنٹے میں دکان بند کرنے میں کیا عذاب آ جاتا تھا۔ میری پاس یہاں پر لسٹ موجود ہے، حضرت علامہ جامی صاحب متضل نے باقاعدہ انجمن تاجران کو اپنی نمائندگی سرپرستی بخشی ہے، لیکن ان حضرات کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے، آج رنگ اس جلوس کا، اس احتجاج کا کچھ اور ہوتا۔ بہرحال اللہ ان کو بھی غیرت دے، اللہ ان کو بھی ایمان کی سلامتی دے، اللہ ہم سب کو اس نیک مشن پر جاری و ساری رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، خدا کی قسم اس وقت ہم یہی کر سکتے ہیں، اس وقت ہم صرف یہی کر سکتے ہیں، یہی ہمارا جمہوری حق ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، ہم نے کیا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے گا، ہم آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم آگے بھی کرتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہمارے اکابرین کی طرف سے کوئی اور کال آئی تو آپ کو لبیک کہنا ہوگا، کہیں گے انشاءاللہ، کہیں گے نعرہ تکبیر، تاج و تخت نبوت، سبیلنا سبیلنا شریفنا طریقنا، القتال القتال، وآخر دعوانا